بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے کے ان بد کردار مردوں کے بارے میں کہ جو اپنے ٹائم پاس یا پھر اپنے ہوس کے لیے ہمارے معاشرے کے ان پاک دامن عورتوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ نہ صرف برباد کر دیتے ہیں، کبھی کبھار تو اپنی زندگیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج اپنی اس کہانی کے، جسے سن کر آپ سبھی لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، ایک لڑکی کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی۔ لڑکی نے حسب معمول کال اٹینڈ کی۔ معلوم ہونے پر پتہ چلا کہ یہ کال کسی اجنبی شخص کی طرف سے آئی ہے۔ اسی ٹائم لڑکی نے جواب میں کہا، بھائی یہ رونگ نمبر ہے۔ وہ جب سمجھا کہ آگے سے آواز تو ایک لڑکی لگ رہی ہے، کچھ دیر بعد اس نے پھر اسی نمبر پر کال کی۔ لڑکی نے جواب پھر وہی کہا، یعنی بھائی آپ ایک غلط نمبر پر کال کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ ذہنی مریض شخص اپنی عادت سے باز نہ آیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر کال کی، مگر دوستو بدقسمتی سے وہ فون جو لڑکی خود ہی ایک سائڈ پر رکھ کر کہیں گھر کے کام میں بزی ہو گئی تھی، اسی لیے ان کی ساس نے فون اٹھایا۔ آگے سے پھر اسی شخص نے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور کہا، تم مجھے پسند ہو کیونکہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے۔ اس وقت تم کہاں ہو کیونکہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی ساس نے جب اس اجنبی شخص کی پوری باتیں سنی، تب اس نے فون ایک سائڈ پر رکھا، من ہی من میں سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یعنی کہ میری یہ بہو تو بد چلن ہے۔ اب یہ 2 ٹکے آدمی پھر بھی باز نہ آیا اور میسج پہ میسج کرتا رہا۔ اس بیچاری کو تو خیر ہی نہیں پتا تھا کیونکہ وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس لڑکی کا شوہر گھر آیا تو اس کی ماں نے یعنی لڑکی کے ساس نے اسے اپنے پاس بلایا، اسے بہو کے متعلق ساری سٹوری بتا دی۔ یہ سن کر بجائے کہ وہ کوئی تصدیق کرتا، اس نے اسی ٹائم اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ اس بیچاری کو تو خون ہی خون کر دیا۔ اس کے بعد اس کی بھائی یعنی اپنے سالے اور ساس کو بھی خبر دی۔ اس کا بھائی فوراً اپنی ماں کے ساتھ آیا، وہاں پہنچا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس نے بھی آ کر بجائے کسی تصدیق کے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، یعنی یہ بھی نہ دیکھا کہ اس لڑکی نے کوئی میسج کا جواب دیا بھی ہے یا نہیں دیا۔ مارتے رہے، وہ تو پہلے ہی سے ٹوٹی ہوئی تھی، کیا کر سکتی تھی؟ بار بار خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ کہتی رہی۔ اتنی مار پیٹ کے بعد وہ رو بھی نہیں سکتی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن مجال ہے کوئی ماننے کے لیے بھی تیار ہو۔ بالآخر اس بیچاری لڑکی کو اپنا ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنی ساس کو مخاطب ہو کر کہا کہ میرے پاس تو اللہ کے سوا اور کوئی گواہ نہیں، وہی مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میرا قصور نہیں ہے تو وہی اللہ میرا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اٹھی، رو رو کر پہلے وضو کیا، اس کے بعد قرآن شریف کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور بولی کہ اگر میں گناہ گار ہوں تو یہ قرآن فیصلہ کرے گا، اگر میں بے گناہ ہوں تب بھی اللہ حاضر ہے، دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ پہلے تو مطمئن ہوئے، مگر پھر اس کی وہ ساس کہ جو جیسے خود اللہ کے کلام یعنی قرآن پر ایمان نہیں تھا یا شاید موقع کی تلاش میں تھی، وہ اٹھی اور بولی کہ میں ایسی عورت پر کیا بھروسہ کروں، یعنی اس کی قسم کو کیسے مانوں کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، اس کے بعد بھی وہ مطمئن نہ ہوئی۔ یعنی ماں نے بیٹے کو اتنا پاگل کر دیا کہ اس اپنی پاک دامن بیوی کو 3 بار طلاق کہہ کر اپنی زندگی سے الگ کر دیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے معلوم ہوا کہ ایک طرف تو ایک ہوس کے پجاری مرد ہیں، لیکن دوسری طرف وہ کم ظرف ساسیں بھی جو کہ اپنی کسی پرانی دشمنی سے اپنے بیٹوں کے گھر برباد کر دیتی ہیں۔ تو اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کیا کریں، ورنہ آپ کی ایک غلطی سے کسی کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ اسلامی واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے تاکہ میری ڈیلی کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔